أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. شهر رمضان شهر رمضان شهر رمضان شهر رمضان. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. افوض امری الی اللہ ان اللہ بصیر بالعباد. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی. الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی خیر الانام وعلی اہل بیتہ الطیبین الطاہرین الذین اذھب اللہ عنہم الرجس وطہرہم تطہیرا. اللہم انا نرغب الیک فی دولت کریمہ تعز بها الاسلام واہلہ وتذل بها النفاق واہلہ واللعنۃ علی اعدائہم اجمعین. قال اللہ تبارک وتعالی فی کتابہ بسم اللہ الرحمن الرحیم شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن ہدی للناس وبینات من الہدی والفرقان. تمام بندگان خدا کی خدمت میں جو ماہ مبارک رمضان کے انتظار میں ہیں، عاشقان عبادت، عاشقان روزہ، عاشقان دعا، عاشقان تلاوت و قراءت کی خدمت میں آمد ماہ مبارک رمضان کی مبارکباد عرض کرتے ہیں. اللہ تبارک تعالیٰ سے دعا گو ہیں کہ خدا گزشتہ سالوں سے بہتر اس سال ماہ مبارک رمضان سے مستفیض ہونے کی ہم سب کو توفیق عنایت فرمائے. ماہ مبارک رمضان بڑا عظیم اور بڑا کریم مہینہ ہے. اس کی گواہی ہم ہر دن کی دعا میں دیتے ہیں. وَهَذَا شَهْرٌ عَظَّمْتَهُ وَكَرَّمْتَهُ وَشَرَّفْتَهُ وَفَضَّلْتَهُ عَلَى الشُّهُورِ. خدایا اس مہینے کو تو نے دیگر 11 مہینوں پر ایک خاص شرافت، خاص عظمت، خاص کرامت اور خاص فضیلت عنایت کی ہے. اس ماہ کی عظمت وہ بلند و بالا مقام پر ہے کہ امام سجاد علیہ السلام اس ماہ کی شروعات میں اللہ سے دعا فرمایا کرتے تھے، الہمنا معرفت عظمتہ. خدایا مجھے اس ماہ کی عظمت سمجھنے میں مدد فرما، وَإِجْلَالَ حُرْمَتِهِ، اور اس ماہ کے احترام کی پاسداری کرنے اور اس کے بزرگی کو سمجھنے کی مجھے توفیق عطا فرما. جس ماہ کی عظمت و حرمت کو سمجھنے کی دعا امام معصوم اللہ تبارک تعالی سے طلب فرما رہے ہیں، وہ ماہ مبارک رمضان. ماہ مبارک رمضان کی عظمت اس زاویے سے بھی دیکھی جا سکتی ہے کہ قرآن پاک میں خدا تبارک تعالیٰ نے 12 مہینوں میں سے بس ایک مہینے کا نام ذکر فرمایا، اور وہ ہے ماہ مبارک رمضان. سورہ بقرہ کی آیت نمبر 185. عزیزان محترم، ابھی ماہ مبارک رمضان شروع ہونے والا ہے. یہ وہ مہینہ ہے، غور کریں روایتوں میں اور احادیث کی کتابوں میں تو پتہ چلتا ہے کہ اس ماہ کی تیاری کے لیے اہل بیت علیہ السلام بہت دن پہلے سے اپنے آپ کو آمادہ کرتے تھے اور لوگوں کو یہ ہدایتیں فرمایا کرتے تھے کہ اے لوگوں تیار ہو جاؤ. نبی کریم کے خطبات ہیں شعبان کے اواخر میں، اور نبی نے فرمایا ہے کہ تیار ہو جاؤ ماہ مبارک رمضان کے لیے. امام رضا علیہ السلام کا خطبہ ہے جس میں امام نے فرمایا کہ ماہ مبارک رمضان قریب آ پہنچا ہے، اے بندگان خدا تیار ہو جاؤ. کسی اور مہینے کے لیے ہمیں اس طرح کی نصیحتیں کہ تیار ہو کر ماہ کا استقبال کرو، معنویات اور برکات سے مستفیض ہونے کے لیے پہلے سے تیاری کرو، ہمیں دوسرے مہینوں کے حوالے سے نہیں ملتا ہے. امام رضا علیہ السلام نے اپنے اس نورانی خطبے میں فرمایا کہ شعبان کے آخری ایام میں یہ دعا زیادہ اللہ سے طلب کیا کرو، اللہم ان لم تکن غفرت لنا فیما مضی من شعبان فاغفر لنا فیما بقی من. اے اللہ،
اگر تو نے شعبان کے اس لمحے تک، جس لمحے میں تجھ سے دعا طلب کر رہا ہوں، اگر مجھے تو نے نہ بخشا ہو تو میں تجھ سے التجا کرتا ہوں کہ ماہ شعبان کے بچے ہوئے حصے میں مجھے بخش دے، تاکہ ماہ مبارک رمضان میں گناہوں کی طہارت کے ساتھ داخل ہو سکوں۔ جب یہ باتیں ہم کو پتہ چلتی ہیں تو ہمیں اس بات کا احساس ہوتا ہے کہ ماہ مبارک رمضان کتنا عظیم مہینہ ہے، کتنا بلند درجہ رکھنے والا مہینہ ہے۔ جس چیز کا جتنا مقام بلند ہوگا اتنی ذمہ داری بھی بلند ہو جاتی ہے، اتنی ذمہ داری بھی بڑی ہو جاتی ہے۔ جتنا انسان کسی کے احترام کا علم زیادہ رکھے گا اتنا اس کے احترام کی پاسداری اور حفاظت میں کوشاں رہتا ہے، تلاش کرتا ہے، صحیح کرتا ہے۔ اگر کسی انسان کے حوالے ایک معمولی کتاب دے دی جائے کہ ایک جگہ تک اس کو پہنچا دو، تو اس بندے کے راستہ چلنے کا انداز الگ رہے گا۔ اگر اسی بندے کے ہاتھ میں ایک اسلامی کتاب دے دی جائے تو کچھ انداز بدل جائے گا، احتیاط زیادہ کی جائے گی، اس لیے کہ ایک دینی کتاب میں اپنے ہاتھ میں لیتے ہوئے جا رہا ہوں۔ لیکن اسی انسان کے ہاتھ میں قرآن ایک پاک دے دیا جائے تو وہ بندہ بہت سنبھل کر قدم اٹھائے گا کہ اب میرے ہاتھ میں جو کتاب ہے کوئی معمولی کتاب نہیں ہے۔ تو ماہ مبارک رمضان کوئی معمولی ماہ نہیں ہے۔ دیگر دعاؤں میں جو ماہ مبارک رمضان کے چاند کو دیکھ کر یا ابتدائی دنوں میں طلب کی گئی ہیں، روایتوں میں موجود ہے، یہ کہا گیا ہے خدایا میں کوئی ایسا کام نہ کر دوں جس کی وجہ سے ماہ مبارک کے رمضان کے احترام میں خلل آ جائے، میری وجہ سے ماہ رمضان کو کوئی تکلیف نہ پہنچے۔ خدایا مجھ سے ماہ مبارک رمضان کو سلامت رکھ، اور ماہ مبارک رمضان سلامتی کا مہینہ ہے، اس کی سلامتی سے مجھے بھی کچھ حصہ عطا فرما۔ تو ہمیں جاننا چاہیے کہ ماہ مبارک رمضان کے احترام کو باقی رکھنے کے لیے اور ماہ مبارک رمضان کے احترام کا لحاظ کرتے ہوئے اس ماہ کو کیسے گزاریں۔ امام سجاد علیہ السلام کی دعا ہے صحیفہ سجادیہ میں دعا نمبر 44۔ جب ماہ مبارک رمضان کا آغاز ہوتا تو امام ہر سال اس دعا کو پڑھا کرتے تھے، جو 19 حصوں میں تقسیم ہے۔ ایک حصے میں امام نے عرض فرمایا ہے خدایا تیرے بے انتہا احسانات میں سے ایک احسان اپنے بندوں پر یہ بھی ہے کہ تو نے ماہ رمضان المبارک جیسی عظیم نعمت اپنے بندوں کو عطا کی۔ یہ تیرا احسان ہے، یہ تیرا کرم ہے، یہ تیرا فضل ہے۔ پھر امام نے اس ماہ کے کچھ نام ذکر کیے ہیں، ان ناموں سے پتہ چلتا ہے کہ اس ماہ میں ہمیں کیا عمل انجام دینا ہے تاکہ اس کا احترام برقرار رہے، باقی رہے۔ امام نے فرمایا ماہ رمضان ماہ سیام ہے، روزے کا مہینہ ہے تو چاہیے کہ روزہ رکھیں۔ ماہ رمضان ماہ قیام ہے، پابند صلاۃ ہونا چاہیے۔ ماہ رمضان ماہ قرآن ہے، اسی ماہ میں اللہ نے قرآن نازل کیا اور اس میں حتی المقدور انسان کو تلاوت قرآن انجام دینا چاہیے۔ ماہ رمضان ماہ طہارت ہے، انسان کو کا ظاہر اور باطن پاک کرنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ ماہ رمضان ماہ اسلام ہے، ماہ رمضان اسلام کی شان ہے اور انسان کو چاہیے کہ اس ماہ میں حکم خدا کے سامنے تسلیم ہو جائے، خدا کے حکم کے سامنے سرخم کر دے۔ اسلام یعنی تسلیم۔ جو بندہ احکامات خدا کے سامنے تسلیم نہ ہو تو پھر اس کے لیے یہ ماہ وہ برکتیں نہیں رکھتا ہے جو اس میں موجود ہیں، اس کے لیے یہ برکتیں ملنے والی نہیں ہیں۔ یہ ماہ تمہیس ہے۔ امام نے فرمایا ماہ تمہیس یعنی چھانا جانا۔ جب کسی چیز کو چھانا جاتا ہے تو کنکر اوپر رہ کر صاف چیزیں نیچے اتر جاتی ہیں، تو اس ماہ میں اللہ اپنے بندوں کو چھانتا ہے، جو اس کے خالص بندے ہیں، جو اس کے مخلص بندے ہیں، جو اس کے نیک بندے ہیں، جو اس کے اطاعت گزار بندے ہیں، جو اس کے فرمان بردار بندے ہیں، وہ اس ماہ میں خدا کی بارگاہ میں آتے ہیں
اور جو ایمان کی دولت نہیں رکھتے یا ضعیف الایمان ہوتے ہیں وہ اس ماہ کی برکتوں سے محروم رہ جاتے ہیں۔ ایک حصے میں امام نے اس ماہ کی برکتوں سے مستفیض ہونے کے لیے چند ہدایتیں فرمائی ہیں، اور اس ماہ کے احترام کا لحاظ کرنے کے لیے امام نے فرمایا خدایا یہ توفیق دے کہ اس ماہ میں اگر میں کہیں کان لگاؤں تو بےہودہ باتوں کی طرف کان نہ لگاؤں، جس بات کی طرف بھی کان لگاؤں سنوں کسی بات کو تو اس بات میں میرے لیے ثواب ہو، میرے لیے جنت ہو، میرے لیے جہنم سے چھٹکارا ہو۔ جہنم جانے والی باتوں کو میں نہ سنوں اس ماہ میں، میری مدد فرما تاکہ اس ماہ کا احترام برقرار رہے۔ آنکھوں سے کچھ دیکھوں تو فائدے مند چیزوں کو دیکھوں، بیکار کی چیزوں کو میں آنکھوں سے نہ دیکھوں۔ تو ہمیں آنکھوں سے احترام ماہ مبارک رمضان کرنا ہے، کانوں سے ماہ مبارک رمضان کا احترام کا لحاظ کرنا ہے۔ آگے امام نے فرمایا اگر ہاتھ اٹھاؤں تو جائز کاموں کے لیے ہاتھ اٹھاؤں، اگر قدم آگے بڑھاؤں تو تیری مرضی حاصل کرنے کے لیے قدم آگے بڑھاؤں، گناہوں کی طرف میں قدم آگے نہ بڑھاؤں۔ اگر پیٹ میں کوئی چیز پہنچاؤں تو جائز اور حلال چیز پہنچاؤں، حرام اور ناجائز چیز کو شکم تک نہ پہنچاؤں۔ اگر ان چیزوں میں سے کسی ایک سے بھی ہم غافل ہو جائیں، غیبت کی بیٹھکیں سجائیں یا وہ باتوں کو ہم سننے لگیں جس سے خدا راضی نہیں ہوتا، یا وہ باتیں جو نہ ثواب رکھتی ہیں نہ انسان کو کچھ فائدہ دینے والی ہیں، ان باتوں کو سن کر یا ایسی باتوں کو کہتے ہوئے انسان کو اس ماہ کی حرمت پائمال نہیں کرنا ہے۔ تو یہ اعضاء اس حوالے سے چھٹے امام کی بھی روایت ہے، امام نے فرمایا اے انسان جب روزہ رکھو تو اس بات کا خیال رکھو کہ صرف کھانے پینے اور روزے کو باطل کرنے والی چیزوں سے احتیاط روزہ نہیں ہے، یہ نام روزہ ہے، لیکن جو خدا روزہ چاہتا ہے ایسا ہو کہ تمہاری آنکھ بھی روزہ رہے، تمہارے کان بھی روزہ رہیں، تمہارا پیٹ بھی روزہ رہے، تمہارے ہاتھ پیر بدن کے تمام عضو روزہ رہیں۔ اگر بدن کے تمام عضو روزہ رہیں گے تو پھر انسان احترام ماہ مبارک رمضان کا لحاظ کر رہا ہے۔ ایک عورت نبی کریم کی خدمت میں آئی، ماہ مبارک رمضان تھا، پردے سے گفتگو کرنا اس نے چاہا۔ نبی نے خواتین سے فرمایا کہ اس خاتون کو کچھ کھجور سامنے پیش کیے جائیں۔ جب عورت نے کھجور سامنے دیکھے تو آواز دی یا نبی اللہ میں روزے سے ہوں، تو نبی نے فرمایا کہ تیرے وجود سے روزے کے آثار نظر نہیں آتے، تو نے ماہ رمضان کے احترام کو پائمال کر دیا ہے، اب کیسا روزہ تیرا؟ یہ تیرے لیے روزہ ہے، اب خدا کے لیے، نبی کے لیے، امام کے لیے روزہ نہیں ہے۔ اس نے کہا یا نبی اللہ میرے سے وہ کیا عمل سرزد ہو گیا کہ آپ اس طرح میرے سے پیش آ رہے ہیں؟ تو نبی نے فرمایا اپنے گھر سے میری بارگاہ آنے کے دوران تو نے کسی مومن کی غیبت کی۔ غیبت احترام ماہ مبارک رمضان کو پائمال کر دیتا ہے، اور یہ روزہ تیرے لیے اور دنیا کے لیے روزہ ہو سکتا ہے، خدا کے لیے، دین کے لیے، معصومین کے لیے یہ روزہ نہیں ہے۔ تو عزیزان محترم مؤمنین مؤمنات، آغاز ماہ مبارک رمضان میں امام سجاد علیہ السلام نے اپنی دعا میں یہ فقرات کہہ کر فرمایا کہ کن کن چیزوں کا تمہیں دھیان رکھنا چاہیے تاکہ ماہ مبارک رمضان کی برکتیں، ماہ رمضان المبارک کی عظمتیں، کرامتیں، فضیلتوں سے انسان مستفیض ہو، فائدہ لے اور اس کی زندگی میں یہ ساری برکتیں آئیں۔ ایک دوسرے مقام پر امام نے کچھ ذمہ داریاں بتائی ہیں، کچھ ایسے مسائل بیان کیے ہیں جس میں بندہ جب خدا کی بارگاہ میں جاتا ہے، ارحم الراحمین کی بارگاہ میں مہمان بن کے انسان جا رہا ہے، تو انسان کو چاہیے کہ اپنا دل بڑا رکھے۔ دل بڑا رکھنے کے لیے، دل بڑا کرنے کے لیے، فکر بڑی رکھنے کے لیے، خدا کی بارگاہ سے زیادہ فیضیاب ہونے کے لیے کچھ عمل امام نے بتائے۔ خدایا
توفیق دے اس ماہ میں اپنے رشتہ داروں سے احسان کے ساتھ صلہ رحم کروں۔ دیکھیں دوسری دعاؤں میں اور دوسری روایتوں میں صلہ رحم کہا گیا ہے، لیکن یہاں پر احسان کے ساتھ صلہ رحم کروں، یعنی ایک نیک برتاؤ کروں۔ جس طرح کا بھی نیک برتاؤ ہو، انسان اس ذریعے سے اپنے رشتہ داروں سے صلہ رحم کرے، یہ انسان کے خود رحیم ہونے کی دلیل ہے۔ اور روایتوں میں ہے ان ترحم ترحم، اگر تم لوگوں پر رحم کرو گے تو خدا تبارک تعالیٰ تم پر رحم کرے گا۔ خدایا توفیق دے پڑوسیوں کے ساتھ نیکی سے پیش آئیں اور پڑوسیوں کی خبرگیری کریں اور ان کی حتی المقدور ضرورتوں کو پورا کریں۔ خدایا توفیق دے اگر کوئی ہمارے سے رابطہ توڑ رہا ہے تو ہم اس سے رابطہ جوڑے رکھیں، اور رابطہ جوڑنے میں ہم قدم آگے بڑھائیں، پہل کریں۔ اگر کوئی ہم پر ظلم کرتا ہے تو اس کے ظلم کے عوض انصاف سے پیش آنے کی توفیق مجھے عطا فرما۔ یہ وہ چیزیں ہیں جو اس ایک ماہ کی زندگی میں یہ سب مسائل پیش آنے والے ہیں۔ ہو سکتا ہے کچھ تلخیاں آ جائیں، ہو سکتا ہے کسی پر ظلم کوئی ہو جائے، ہو سکتا ہے کہ کوئی ہمسایہ کوئی رشتہ دار کسی پریشانی میں آ جائے۔ تو اگر اس ماہ میں انسان اللہ سے بڑی بڑی دعائیں طلب کر رہا ہے اور خود بندوں کے حوالے سے کوئی فکر نہیں رکھتا، تو خدا تبارک تعالی ہم جو دعا کرتے ہیں اللہم ادخل علی اہل القبور السرور، یہ قرآن پاک میں ہے۔ اللہ نے فرمایا اذکرونی اذکرکم، تم میرا ذکر کرو میں تمہارا ذکر کروں گا۔ یہ ایک طریقے سے اللہ تبارک تعالیٰ فرما رہا ہے ایک قدم تم آگے بڑھاؤ ذکر میں 10 قدم آگے آ جاؤں گا۔ تم ایک قدم مدد کرنے کے لیے آگے بڑھاؤ، 10 قدم میں آ جاؤں گا۔ جو کام تم ایک قدم آگے بڑھ کے کرو گے اس کے کئی گنا زیادہ میں تمہارے لیے کروں گا۔ اگر ہم ماہ مبارک رمضان میں اللہ سے رحم مانگتے ہیں تو خدا فرماتا ہے کہ تو بھی تو بندوں پر کچھ رحم کر لے۔ اگر تو یہاں رحم کرے گا تو میں اپنا رحم تجھ پر بتاؤں گا۔ اللہم ادخل علی اہل القبور السرور، اے خدایا میں تجھ سے دعا کر رہا ہوں کہ تمام مرحومین کی قبروں میں خوشیاں بھر دے، خوشیاں داخل کر دے۔ تو اللہ تبارک تعالیٰ کی آواز آئے گی، اے مردوں کو خوشیاں مانگنے والے، تو زندوں کو پہلے خوشیاں تو عطا کر۔ زندوں کو دکھ دے کے مردوں کے لیے خوشیاں مانگ رہا ہے۔ عزیزان محترم، یہ احترام ماہ مبارک رمضان کو اگر کا لحاظ کرنا ہے تو ان باتوں کا ہمیں علم رکھنا ہے۔ جو کام خود ہم نہیں کر رہے ہیں وہ خدا تبارک تعالیٰ سے کیسے طلب کریں؟ وہ دعائیں وہ مستجاب کے لیے بھی مشکلات میں آ جائیں گی، وہ دعائیں جس پر انسان خود عمل نہیں کرتا۔ آخر میں امام نے دعا کے آخری حصے میں صحیفہ سجدہ کی دعا نمبر 44 میں جو ماہ مبارک رمضان کی ابتدا میں امام فرمایا کرتے تھے، خدایا ایک ماہ جو نیک زندگی میں نے کی ہے، یہ شوال کا چاند نظر آ جائے تو سلسلہ نہ رکے، توفیق دے کہ 11 مہینوں میں بھی میں ویسی زندگی کروں جیسی زندگی ماہ مبارک رمضان میں میں نے کی ہے۔ یعنی امام یہ انسان کے ارادوں کو کس بلندی پر لے جا رہے ہیں۔ اے انسان، ماہ رمضان کے اختتام پر ماہ رمضان کی جو نیکیاں ہیں ان سے ہاتھ نہ اٹھا لے، ان نیکیوں پر باقی رہ جا۔ وہ خدا بھی رحیم ہے، جب بندہ وہ عادتوں کو باقی رکھ لے خدا اپنے کرم کو بھی باقی رکھ لے گا۔ ہم یہاں سے دور ہو جائیں گے تو کرم کا دروازہ بھی اپنے لیے بند کر لیں گے۔ ہر امام کی زیارت کے بعد اکثر یہ دعا پڑھنے کے لیے کہا گیا ہے، اللہم لا تجعل آخر العہد منی لزیارتکم، خدایا میں امام سے الوداع ہو رہا ہوں لیکن میں چاہتا ہوں کہ یہ میری زیارت آخری نہ ہو جائے، میں دوبارہ امام کی چوکھٹ چومنے کے لیے آ جاؤں۔ تو یہاں پر امام فرما رہے ہیں بندہ ماہ رمضان کے شروع میں یہ دعا کرے کہ خدا میں اس ماہ میں جیسی زندگی کرنے والا ہوں مجھے توفیق دے کہ سال بھر ویسے ہی زندگی کروں۔ اگر ہر انسان اس طرح کی زندگی شروع کر دے
تو جو معنویت، جو روحانیت، جو نورانیت، جو برکتیں، جو عنایتیں ماہ رمضان میں اللہ تبارک تعالیٰ عطا کرتا ہے وہ ہر ماہ میں انسان کو مل سکتی ہے۔ خدا ہمیں اس امام سجاد علیہ السلام کی نورانی، عرفانی اور قیمتی نصیحت پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ہم سب کو اللہ ہماری مدد فرمائے کہ ہم ماہ مبارک رمضان کے احترام کا لحاظ کریں، اور ہمارے ہاتھوں سے، ہمارے کاموں سے، ہمارے کسی عمل سے ماہ مبارک رمضان کا احترام پائمال نہ ہو۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع